آنکھوں کی نعمت بلا شبہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اس سے پوچھا جائے جس کو یہ پیدائشی طور پر ملی نہیں یا جن سے چھین چکی ہے۔ تو آنکھوں کی حفاظت خاص طور پر اس دور کے اندر جو کہ میڈیا کا دور ہے، بڑا تیز ترین دور ہے، تو اپنے موبائل کی سکرولنگ کرتے ہوئے، اس میں کچھ دیکھتے ہوئے بڑے ہی محتاط انداز کے ساتھ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند چیزیں وضاحت فرمائی ہیں کہ کچھ آنکھوں کی قسمیں بیان فرمائیں کہ وہ یہ آنکھیں جو ہیں وہ قیامت والے دن جہنم میں نہیں جائیں گی۔ سب سے پہلے جس آنکھ کا نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، اس مسلمان کی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی جس نے مجھے دیکھا یا اس دیکھنے والی آنکھ کو دیکھا، او رآ من رآنی، یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت فرما دی کہ پہلا شخص وہ ہے کہ جس کی آنکھ نے مجھے دیکھا ہے اور یا اس مجھ دیکھنے والے کو کسی نے دیکھا تو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا مر رآنی فی المنام لا يدخل النار، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھ لیا وہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ مطلب کہ جس نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیا یا اپنی باطن کی آنکھوں سے نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھ لیا اور مسلمان بھی ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کو جہنم کے اندر نہیں پھینکے گا۔ اور دوسری وہ آنکھ جس کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے غدت عن محارم اللہ، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے جو آنکھ بچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم کے قریب نہیں جانے دے گا۔ اس میں ہر وہ چیز جس کے دیکھنے کا اللہ رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے اس کو دیکھے، اور ہر اس چیز سے بچے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دور رہنے کا یا اس کو نہ دیکھنے کا ارشاد فرمایا تو اس سے بچے۔ خاص طور پر فحاشی ہے، بے پردگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل کے اندر جو عجیب و غریب قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے اگر کوئی بچ گیا تو اس کی آنکھ بھی جہنم کے قریب نہیں لائی جائے گی۔ تیسری وہ آنکھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی وَعَيْنًا سَاہِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آنکھ جو رات جاگ کر پہرا دیتی ہے سرحد کا پہرا دینے والے کی آنکھ، خاص طور پر مجاہد فی سبیل اللہ جو ہے اس کی آنکھ کو بھی جہنم کے قریب نہیں لایا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وضاحت فرمائی ہے وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ آنکھ کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ایک قطرہ، اور اس قطرے کی مقدار مکھی کے سر جتنا چھوٹا قطرہ بھی ہوا نکلا اس کی آنکھ سے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر داخل نہیں فرمائے گا۔ یعنی اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو بہا ہے لیکن اس کی مقدار اتنی ہے کہ مکھی کے سر جتنا بالکل چھوٹا سا ایک قطرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ اور آخر میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک بات کو نقل فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے، اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ نماز نہیں پڑھا رہے۔ لوگوں نے جب گزارش کی کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھا رہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے کہ وہ بندہ جس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا وہ یہاں پر موجود ہو، باقی سارے کے سارے واپس چلے جائیں۔ تو چند ہی لمحوں کے اندر دیکھا کہ اب سارے کے سارے لوگ وہاں سے نکل گئے اور پھر پیچھے صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور آپ کے ساتھ ایک امتی وہ بچا ہے۔ تو آپ نے جب اس سے پوچھا کہ کیا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے ایک گناہ کیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھتے ہوئے میرے سامنے سے ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے اوپر پڑی تو میں نے اپنی ادخلت اصبعی فی عینی، میں نے انگوٹھے کے ساتھ اس اپنی آنکھ کو نکال کر اس عورت کے پیچھے پھینک دیا تو میرا یہ خطا ہے میری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ادعو اللہ حتی اؤمن علی دعائک،
اب تو دعا کرے گا اور تیری دعا کے پیچھے میں آمین کہوں گا۔ یعنی اتنا بڑا مقام اس بندے کا کہ جس نے ایک عورت کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی آنکھ کو ہی نکال دیا، اپنی آنکھ کی اتنی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اب تو دعا کرے گا اور تیری دعا کے پیچھے میں آمین کہوں گا۔ اب وہ بندہ دعا کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے آمین کہہ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادل چھائے اور رب تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو صاحب وہ خاص طور پر جو ہماری تنہائی کے وقت ہیں ان میں اپنی آنکھوں کی، اپنے دل کی، اپنے خیالات کی اور خاص طور پر اپنے موبائل کی حفاظت کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی بندے نے یہ پوچھا حضور ہماری قبر کا حال کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو ہماری تنہائی کا حال ہوتا ہے، یعنی جو ہم تنہائی کے اندر کرتے ہیں وہی ہماری قبر کا حال ہوگا۔ تو جس بندے کی تنہائی پاک ہو گئی ہے اس بندے کا سب کچھ ہی پاکیزہ ہو گیا۔